الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بابا زبرن پڑھیے صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ آج کا یہ اجتماع مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم آپ کے یوم وصال اور اصال ثواب کے سلسلے میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مدرسے کے کی افتتاح کے حوالے سے ہمارے قاری امان علی صاحب ان کے زیر اہتمام جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم بچوں کو دی جائے مدرسے کا افتتاح ہے۔ ہم سب حاضر ہیں اللہ کے دربار میں اور اس ہستی کا ذکر کریں گے کہ جس کا ذکر کرنا عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس حوالے سے حدیثیں بھی سنیں گے، قرآن پاک کی آیتیں بھی سنیں گے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے، جو آپ کی شان ہے، عظمت ہے، اس کے حوالے سے سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرمائیں کہ عقیدہ اہل سنت کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ کتنے خلیفہ ہیں؟ اسلام کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور تقریباً 4 سال پونے 4-5 سال کے قریب آپ نے مسند خلافت پر فائز رہ کر اسلام کی خدمت کی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں، آپ کا وہ مقام ہے کہ بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والی ذات آپ کی ہے۔ جیسے بڑے حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق ہیں تو بچوں کے اندر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت مولا علی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ایک کتاب لکھی ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ، یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں فتاوی رضویہ کے اندر یہ کتاب رسالہ موجود ہے۔ اس کے اندر آپ نے 2 باتیں لکھی، بڑی برزدار لکھی۔ پہلی بات ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، دوسری بات ہے مولا علی کے بارے میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح صدیق اکبر کا دامن پاک ہے کفر و شرک سے زمانہ جاہلیت میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی نہ آپ نے کفر کیا نہ شرک کیا، نہ کبھی آپ زنا کے قریب گئے، بدکاری کے قریب گئے، نہ کبھی آپ نے شراب نوشی کی۔ فرماتے ہیں اسی طرح مولا کائنات کی ذات ہے کہ آپ کا دامن مبارک بھی شرک اور کفر سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک اور جوان ہونے سے شادی تک کہاں ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے ابو طالب کی کافی اولاد تھی، آپ عیالدار تھے، بچے زیادہ تھے اور تنگ دست تھے، آپ بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے تھے۔
تو جب آپ پیدا ہوئے نا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا، پرورش میں لے لیا۔ اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت لکھتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی نا، تو ایک قول کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد آپ کی جو والدہ محترمہ ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ تو طواف کے دوران درد ہوا، اور درد جب ہوا، بچہ پیدا ہونے کا درد ہوا، تو آپ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جب آپ پیدا ہوئے نا، کہتے ہیں کہ کئی دن آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، کئی دن آپ کی آنکھیں بند رہیں۔ گھر والے پریشان تھے کہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے، کہیں بچہ نابینا تو نہیں، یہ دیکھ کیوں نہیں رہا۔ تو کئی دن گزر گئے، آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، کسی کو آنکھیں کھول کر دیکھا نہیں، نہ باپ کو دیکھا نہ ماں کو دیکھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو سب سے پہلے حضرت علی نے آنکھیں حضور کے آنے پر کھولی، اور سب سے پہلے جس ہستی کو دیکھا وہ سرور کائنات کی ہستی کو دیکھا۔ تو عاشق یوں کہتے ہیں کہ حضرت علی نے آنکھیں اس لیے نہیں کھولی کہ سب سے پہلے جو دیکھنا ہے وہ رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے، اس لیے آنکھیں نہیں کھولی آپ۔ تو اس وقت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اب جس کی پرورش مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرے، کہ جن کے دامن کرم میں رہ کر جس نے پروان چڑھا، جو ہستی پروان چڑھی، تو پھر اس کی شان و عظمت کیا ہو گیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جیسے میں نے عرض کیا، جوانی سے شادی تک، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک، مولا علی کس کے ساتھ ہیں؟ حضور کے دم قدم ہیں، حضور کے ساتھ ہی ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کیسی تھی؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی محبت تھی، ایسی لاجواب محبت تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب معاہدہ لکھا گیا، تو معاہدے کے اندر جو تحریر تھی نا، اس کی تحریر یہ تھی کہ من محمد الرسول اللہ۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ہمارا جھگڑا تو یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، ہمارا جھگڑا یہی ہے۔ اگر تحریر میں یہ لکھا جائے گا کہ یہ معاہدہ اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، تو جس بات پر جھگڑا ہے وہ بات ہی ختم ہو جائے گی، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں۔ تو آپ یہ تحریر مٹائیں اور یہاں لکھیں من محمد ابن عبداللہ۔ اور یہ تحریر لکھنے والے کون تھے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی یہ من رسول اللہ یہ مٹا دو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، مگر علی کی گردن کٹ سکتی ہے، ہاتھ کٹ سکتا ہے، لیکن آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ آپ کا نام اس لیے نہیں لکھا کہ میں آپ کے نام کو مٹا دوں، نہیں، یہ میری جرات نہیں ہے۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے انکار کر دیا مٹانے سے، پھر نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنا نام مٹایا۔ یہ حضرت علی کی محبت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ اور کیسی محبت ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، بخاری کے اندر امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور پانی کے جو قطرے تھے نا، آپ کی چشمان مبارک آنکھوں پر جو پانی کے قطرے تھے، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ قطرے چوس لیے۔ جب قطرے چوسے نا میں نے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے سارے عالم روشن ہو گئے، میرے پاس جو کچھ ہے
آپ فرماتے ہیں وہ ان قطروں کی نسبت اور برکت ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں مبارک سے چوسے تھے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام عظمت ہے. اور صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہارون علیہ السلام کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام سے. ایسا رشتہ جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ایسا رشتہ ہے، یعنی بھائی کا رشتہ ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہارون علیہ السلام نبی تھے، فرمایا باقی رشتہ ویسا ہے لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، بھائی بھائی بنایا، تو اس وقت صحابہ کرام کو ایک مہاجر ایک انصاری بھائی بھائی بناتے گئے. جب سارے ختم ہو گئے تو حضرت علی بچ گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو بھائی بھائی بن گئے تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں کس کا بھائی؟ تو یہ الفاظ ہیں حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی. نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو. یہ اعزاز حاصل ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کیا ہے؟ آپ کی شان و عظمت تو ہے نا، لیکن علمی مقام کیا ہے؟ آپ خود فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، خود مولا علی فرماتے ہیں آپ کا علم کتنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ہر آیت کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی اور اس میں کیا حکم بیان کیا گیا. میں وہ سب جانتا ہوں. اور آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا علم دیا ہے، لو شئت لأوکرت 70 بعیرا بتفسیر سورۃ الفاتحہ. آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے 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 اتنی لمبی چوڑی تفسیر کر دوں کہ 70 اونٹ سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر جائیں. 70 اونٹ. ایک اونٹ پتہ ہے کتنا وزن اٹھاتا ہے؟ کئی ٹن وزن اٹھاتا ہے ایک اونٹ. آپ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں نا تو میں سورہ فاتحہ کی اتنی لمبی تفسیر لکھوں، اتنی جلدیں ہو جائیں کہ اس کا وزن 70 اونٹ اٹھا ہے. اتنا علم اللہ نے عطا فرمایا. اور کیوں نہ ہو علم کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو علم کے شہر کا دروازہ قرار دیا. اس شہر میں اگر جانا ہے تو کہاں سے داخل ہوگا بندہ؟ دروازے سے داخل ہوگا. گھر میں جانا ہے تو دروازے سے داخل ہوگا. فرمایا اگر علم مصطفیٰ تک پہنچنا ہے تو مولا علی کے علم تک پہنچنا ہوگا. مشکل کشا جاری رہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں محبت کی زبان میں کہ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو پہلے مولا علی کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا. پہلے کہاں پہنچنا ہوگا؟ مولا علی کی بارگاہ میں پہنچنا ہوگا. غزوہ خیبر کے موقع پر یہ مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قلعہ جو کموس ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر رب نے فتح لکھ دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں. ہر ایک کی خواہش ہے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے.
لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. حضور نے پوچھا علی کہاں ہے؟ این علی، علی کہاں ہے؟ علی کو نہیں دیکھ رہا میں. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی آنکھوں میں کچھ بیماری آ گئی ہے، اشوب چشم آ گیا ہے، پانی بہہ رہا ہے، علی سے دیکھا نہیں جا رہا. حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ. آپ کی بارگاہ میں ہے، مختصر آپ کی بارگاہ میں ہے، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا حضرت علی کی آنکھوں میں تو بیماری ایسے چلی گئی کہ جیسے کبھی بیماری تھی ہی نہیں. پھر حضور نے جھنڈا دیا اور تلوار دی اپنی، فرمایا اللہ نے یہ فتح تمہارے ہاتھ پر مقدم کر دی ہے، تمہارے ہاتھ پر لکھ دی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. قرآن کریم کی آیتیں ہیں، مشہور آیتیں، ویسے تو بہت ساری آیتیں ہیں جو آپ کی شان میں آئیں، لیکن ایک مشہور آیت ہے جو سورہ دہر 29ویں سپارے کے اندر کہ ایک دن مولا حسین مولا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت فاطمہ نے اور آپ کی کنیز حضرت فدہ، انہوں نے منت مانی کہ حضرت حسنین کریمین کو اللہ شفا عطا فرمائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ 3 روزے رکھیں گے. اللہ نے شفا عطا فرما دی، حسنین کریمین ٹھیک ہو گئے تو اب منت پورا کرنے کا وقت آیا نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ مزدوری کر کے لائے، کچھ جو اب لے کر آئے. حضرت فاطمہ نے ان کو پیسا، آٹا بنایا، روٹی پکائی. جب افطاری کا وقت آیا نا، افطار کا وقت، تو دروازے پر صدا لگائی. کسی مسکین نے کہا کہ میں مسکین ہوں اے نبی کے گھر والوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. اب یہاں افطار کا وقت موجود ہے اور کھانے کے لیے صرف جو کی روٹیاں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے. ہماری طرح لوازمات نہیں، طرح طرح کا، صرف جو کی روٹیاں ہیں. تو جب اس نے صدا لگائی نا تو صدا لگانے کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو روٹیاں پڑی تھی سامنے، وہ ساری روٹیاں اٹھائیں اور اس مسکین کو دے دیں. پانی سے روزہ افطار کرنا. اگلے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کا وقت آیا تو ایک یتیم نے آ کر صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو. وہ روٹیاں اٹھا کر یتیم کو دے دی. ایک تیسرے دن ایک فقیر آ گیا، وہ تیسرے دن روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دی. 3 دن پانی سے روزہ رکھا، پانی سے روزہ افطار کیا. یہ اہل بیت کی یہ شان ہے. اہل بیت کا عاشق کہلانا آسان ہے، اہل بیت کا غلام نوکر کہلانا آسان ہے، لیکن اہل بیت کے نقش قدم پر چلنا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی محب اہل بیت ہے کہ نہیں. نعرے لگانا آسان ہے اہل بیت کے نام، لیکن ان کے نقش قدم پر چلنا مشکل ہے. آج طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم روزہ نہیں رکھتے، اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. مختصر یہ کہ 3 دن پانی کے ساتھ روزہ رکھا اور پانی کے ساتھ افطار کیا. تیسرے دن نبی پاک علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا اے علی بتاؤ تمہارے اس منت کا کیا ہوا؟ پتہ ہے تمہاری اس اصرار اور جذبہ اور قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے تمہارے متعلق قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ ایسے لوگ ہیں اہل بیت، نبی کے گھر والے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کھانا کھلاتے ہیں. کس کو؟ مسکینم و یتیمم واسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانے کے بعد ان کی شان یہ ہے، کھانا کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا.
یہ کہتے ہیں کہ نہ تو ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں جو کھانا کھلاتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں نہ بدلہ چاہتے ہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے چاہتے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا شان بیان کریں۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنا علم عطا فرمایا کہ آپ علم کے شہر کا دروازہ بن گئے، دروازہ قرار پایا، اتنا علم عطا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رشتہ، ایسا تعلق، کئی رشتے آپ کے، ایک تو بھائی ہونے کا رشتہ ہے، ہاں جی، دنیا و آخرت میں بھائی، دوسرا رشتہ ہے آپ کے کزن ہونے کا، چچا زاد بھائی ہیں، ہاں جی، تیسرا رشتہ ہے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے داماد ہیں، سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی لاڈلی بیٹی اور جنتی عورتوں کی سردار بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ایسی خوش نصیبی کہ جس کا بچپن صحبت مصطفیٰ میں گزرا، جس کی جوانی صحبت مصطفیٰ میں گزری، جس کی شادی حضور کی لخت جگر سے ہوئی، جس کی ساری زندگی حضور کے ساتھ گزری، بتائیے کہ پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ ایک دن حضرت مولا علی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، لیکن ان کی محبت کیسی تھی آپس میں۔ آج لوگ نا طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، کہ یوں تھا تو یوں تھا تو یوں تھا۔ آئیے سنیں ان کی آپس میں محبت کیسی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار حضرت علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بار بار چہرہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، پھر منہ نیچے کر لیتے، پھر چہرہ دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ آپ میرا چہرہ دیکھتے ہیں پھر مسکراتے ہیں پھر نظر نیچی کر لیتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، آپ کے یار کی بڑی اصلی کا نام ہے سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، ڈرائے گی بلا کسے اب عظمت رسول کے پاس وہاں ہے پاس، اب چادر بطول کے پاس وہاں ہے پاس۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جام کوثر جو ہوگا نا، جام کوثر میرا حوض ہے، لیکن کوثر کے جام جس ہاتھ سے تقسیم ہوں گے وہ مولا علی کا ہاتھ ہے۔ تو حضرت علی نے آگے سے کیا کیا پتہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں یہ پوری ایک حدیث ہے، حضرت علی نے ابوبکر صدیق کی شان میں آگے سے پتہ ہی کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے آپ نے یہ نہیں بیان کیا، حضور نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ یہ جام اس کو ملے گا جو آپ سے محبت کرتا ہوگا، میرے ہاتھ سے جام اس کو ملے گا جو آپ سے محبت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اعزاز یہ حاصل ہے کہ آپ صحابہ میں بھی پنجتن میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں اور اہل بیت میں بھی پنجتن میں 5 نمبر پر آتے ہیں، یعنی آپ دونوں طرف سے پنجتنی، صحابہ میں پنجتن 4 یار، ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، چوتھے مولا علی اور 5ویں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے ہو گئے؟
5. تو یہ 5 تن پاک صحابہ کے اعتبار سے تو یہاں بھی مولا علی کا نام ہے. اور اہل بیت میں 5 تن پاک ہیں. حضرت حسنین کریمین ہیں, حضرت فاطمہ ہیں, اور حضور سید کونین ہیں, اور 5 میں مولا علی ہیں. تو اہل بیت میں بھی 5 تن پاک ہیں. تو صحابہ میں بھی آپ کا نام 5 تن میں, اور اہل بیت میں بھی. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں, بڑی خوبصورت بات. 4 یاروں کا بھی ذکر ہے, خاص طور پہ مولا علی کا ذکر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ صدق و عدل و کرم و ہمت میں. صدق کس کے ساتھ ہے؟ صدیق اکبر کے ساتھ. عدل کس کے ساتھ ہے؟ عمر فاروق کے ساتھ. اور سخاوت کس کے ساتھ ہے؟ عثمان غنی کے ساتھ. ہمت, جرت, طاقت, شجاعت کس کے ساتھ ہے؟ مولا علی کے ساتھ. صدق و عدل و کرم و ہمت میں, صدق و عدل و کرم و ہمت میں, 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے, 4 سو شورے ہیں ان چاروں کے, 400 شورے ہیں ان چاروں کے. اور خاص طور پر مولا علی کی شان میں کہ آپ کی شجاعت کیسی ہے کہ بہر تسلیم علی میدان میں, 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 سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے, سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیض رضا, فیض رضا. ایک طویل حدیث ہے جس میں صحابہ کرام 4 یار, جبریل امین, ان تمام حضرات نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بیان کروائی. صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 یہ چیزیں پسند ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے 3 چیزیں یہ پسند ہے. عثمان غنی نے اپنی 3 چیزیں بتائیں. تو مولا علی نے جو 3 چیزیں بتائیں نا وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جو اپنی پسندیدہ 3 چیزیں حضور کو بتائیں, فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ 3 چیزیں پسند ہیں. کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الجہاد بالسیف فی الشتاء والصیف. فرماتے ہیں کہ پہلی چیز مجھے یہ پسند ہے کہ چاہے گرمی ہو یا سردی ہو, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا مجھے پسند ہے. اللہ اکبر. اور اگلی بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں کہ الصوم فی الصیف. فرمایا دوسری میری پسندیدہ چیز ہے کہ سخت گرمی کے اندر روزہ رکھوں, سخت گرمی میں روزہ رکھوں اور پیاس سے زبان سون کر کاٹا ہو جائے, مجھے یہ پسند ہے. مولا علی کے غلاموں, مولا علی کیا فرما رہا ہے؟ اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تیسری جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں رات دن اللہ کی عبادت کروں. رات دن کیا کروں؟ آپ اتنی عبادت کرتے تھے, نماز سے, نفل نماز سے آپ کو اتنا عشق اور محبت تھی کہ ساری رات آپ کی تلاوت قرآن میں یا نوافل ادا کرتے ہوئے گزر جائے گا. آپ کو تیر لگ گیا ہے تو لوگ نکالنے لگے نا, تکلیف ہونے لگی. آپ نے فرمایا ٹھہرو ذرا, مجھے نماز پڑھنے دو. دوران جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو اس دوران تم تیر نکال لینا.
مولا علی نماز شروع کر دی، لوگوں نے تیر نکال لیا. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا تیر نکال لیا؟ لوگوں نے عرض کیا حضور نکال لیا. آپ فرمانے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرے جسم سے تیر نکالا گیا. نماز سے ایسا عشق، نماز سے ایسی محبت. آخر کار بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. مختصر واقعہ یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ میں آپ منتقل ہو گئے اور دارالخلافہ جب وہ کوفہ بن گیا تو عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اور اس کے 2 ساتھی اور تھے، انہوں نے 3 شخصیات کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تیسری شخصیت ہے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں مختصر عرض کر رہا ہوں. تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی، یہ پہلے شیعہ تھا پھر یہ خارجی ہو گیا. تو اس نے اپنے ذمہ لیا کہ معاذ اللہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں شہید کروں. حالانکہ یہ وہ شخص ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور 1 دفعہ بیعت نہیں کی، 3 دفعہ بیعت کی آپ کے ہاتھ. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا، اتنا احسان، اتنے انعامات اس کو دیے، اتنا اس کو نوازتے تھے. یہ خود لوگوں کی محفل میں کہا کرتا تھا کہ جتنے احسان مولا علی کے مجھ پر ہے کسی اور کے نہیں، لیکن یہ احسان فراموش نکلا. اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ تجھے قتل کرنے والا خارجی ہوگا جس کا نام عبد الرحمن ہوگا. یہ پہلے ہی حضور نے ارشاد فرما دیا. اور حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا کہ سب سے پہلا زخم کہاں لگے گا، سب سے پہلا زخم کہاں لگے گا. حضور نے فرمایا سب سے پہلا زخم تمہیں لگے گا یہاں کن پٹی. تو سب سے پہلا زخم اس نے جو کھنجر سے لگایا وہ کن پٹی پہ لگایا، جہاں سے خون بہتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک تک پہنچا. اور کب کا واقعہ ہے؟ 40 سنہ ہجری 21 رمضان مبارک فجر کی نماز کے لیے جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جا رہے تھے. اور یہ واقعہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہماری عادت تھی کہ ہم دونوں بھائی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہم تینوں مسجد کٹھے جایا کرتے. تو اس دن جس دن آپ کی شہادت ہوئی نا، ہم لیٹ ہو گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیں جگاتے تھے مسجد کی نماز فجر کے لیے. ہم کچھ لیٹ ہو گئے، ہم بعد میں پہنچے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نکل پڑے. تو رستے کے اندر یہ لانتی چھپا ہوا تھا مسجد میں کہ جیسے ہی آپ مسجد میں پہنچے تو آپ پر اس نے قاتلانہ حملہ کیا اور اس نے آپ کو زخم لگایا. اور اسی حالت میں مطلب یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. یہ پکڑا گیا تھا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو پھر مار بھی دیا گیا تھا. اور ایک روایت کے مطابق اس نے خودکشی کر لی. تو اس بدبخت نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے سب سے اس امت کا سب سے بڑا بدبخت کا ٹائٹل اس نے حاصل کیا. جیسا کہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے جو شہید کرے گا نا وہ اس امت کا سب سے بڑا بدبخت ہے. اس امت کا سب سے بڑا بدبخت لعنتی شخص وہ ہے جو تمہیں شہید کرے گا. جیسا کہ صالح علیہ السلام کی امت کا وہ بدبخت آدمی تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی ٹانگیں کاٹی. اس امت کا وہ بدبخت تھا. میری امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تمہیں شہید کرے. اس طرح آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کے ناموس کی حفاظت کے لیے آپ کی ساری زندگی وقف ہوئی. اہل بیت کرام نے آپ کے لخت جگر امام حسن، امام حسین اور دیگر اہل بیت نے اسلام کی خاطر عظیم قربانیاں دی. تو اہل بیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کی خدمت کریں، قرآن کی خدمت کریں، حدیث کی خدمت کریں، اور ایسے اداروں کی خدمت کریں کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیث پڑھائی جاتی ہے، جہاں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں یہ سیرت کی تاریخ کی کتاب موجود ہے کہ کوفہ کو علم کا مرکز بنانے کے اندر 2 شخصیات کا ہاتھ ہے۔ کہ کوفہ جو یہ علم کا، حکمت کا جو مرکز بنا ہے، جہاں سے بڑے بڑے علماء، امام اعظم جیسے امام پیدا ہوئے، تو کوفہ کو علم کا مرکز بنانے کے اندر جو بنیادی کردار ہے وہ 2 شخصیات کا ہے۔ روحانی طور پر جس کو علم کا مرکز بنایا وہ مولا علی کی ذات ہے۔ حضرت امام حسن بصری جیسے شخصیات پیدا کی۔ روحانی طور پر جو فیضان جاری ہوا کوفہ کے اندر وہ مولا علی کا جاری ہوا، اور علمی ظاہری علم کے طور پر جو فیضان جاری ہوا وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاری ہوا۔ یہ 2 شخصیات ہیں کہ جنہوں نے کوفہ کو علم کا، روحانیت کا مرکز بنا دیا۔ امام بخاری فرماتے ہیں، امام بخاری کتنے بڑے امام ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن کوفہ میں اتنی مرتبہ گیا ہوں کہ خود مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کتنی مرتبہ کوفہ گیا ہوں۔ آخر کچھ تھا تو امام بخاری جیسا امام وہاں جاتے تھے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسے مدرسہ یہاں مطلب شروع ہوگا اللہ کے کرم سے، آپ لوگوں کی خدمت سے، آپ لوگوں کے تعاون سے، ظاہر ہے اکیلے قاری صاحب یا اکیلا کوئی بھی شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ مسجد بنائی جاتی ہے، مدرسہ بنایا جاتا ہے، یہ دیگر جو دین کے کام ہوتے ہیں تو وہ اکیلا کوئی نہیں کر سکتا۔ پورے محلے والے، جیسے مسجد تعمیر کرنی ہوتی تو محلے والے مل کے کرتے، سوائے اس کے کہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اکیلا آدمی کوئی مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، یہ شاذ و نادر ہوتا ہے۔ لیکن جو عمومی حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی وہ یہی ہے، سارے مل کر جو ہے، اور اس میں عموماً مڈل کلاس ہوتی ہے، غریب طبقہ ہوتا ہے، دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، مدرسوں کی خدمت کرتے ہیں، دین کے کاموں میں حصہ ملاتے ہیں۔ یہ خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا روپیہ پیسہ وہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یقین مانیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالی ہماری خدمت کو، چاہے وہ مالی خدمت ہے، وہ جسمانی خدمت ہے، وہ کسی طرح کی بھی خدمت ہے، اللہ تعالی ہماری خدمت کو قبول فرما لے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ جس کے بارے میں قبول فرما لے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے بھرپور تعاون کرنا ہے، مالی تعاون بھی کرنا ہے، اپنا وقت بھی دینا ہے، ہر طرح کا تعاون کرنا ہے، اور یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے مگر ثواب ختم نہیں ہوگا۔ آپ کی قبر کے اندر بھی انشاءاللہ یہ ثواب پہنچتا رہے گا، اور آپ کی قبر نور علی نور ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو بتائیے کہ مرنے کے بعد کیا قرآن آپ کو تنہا چھوڑے گا؟ قبر میں کیا قرآن کام نہیں آئے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے قرآن کی خدمت کی ہے، قرآن سے جس نے محبت کی ہے، قرآن نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت میں اکیلا چھوڑے گا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی اور ان دینی اداروں کی ہم خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور اس ادارے کے جو بھی انتظامیہ ہیں، قاری صاحب ہیں مسجد کے، ہمارے امام صاحب ہیں، قاری امانت صاحب، جس کی خدمات ہیں، جس طرح کی بھی، اللہ تعالیٰ سب کی خدمات قبول فرمائے۔ باقی اس کا جو طریقہ کار ہے، جو بھی ہوگا وہ قاری صاحب بتائیں گے۔ تو آپ سب نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر طرح کا تعاون کریں گے، زور سے بھی۔ اس نیت کے ساتھ کہ افطار کا وقت ہونے والا ہے اور یہ قبولیت کا وقت ہے،
تو آپ جو بھی آپ کے دل میں آپ کی تمنا آرزو و مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ اس نیت کے ساتھ آپ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ میں خدمت کروں